معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حاضرین جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ درس تصوف یہ منہاج العابدین کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور یہ کتاب امام غزالی علیہ الرحمہ کی ہے، اور اس کتاب کے 2 چیپٹر الحمدللہ مکمل ہو چکے، اور تیسرا جو باب ہے، تیسری جو گھاٹی ہے، یعنی عوائق اربعہ کے بیان میں، یعنی راہ عبادت میں جو رکاوٹیں انسان کے لیے بنتی ہیں، اسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس طور پر بیان فرمایا، اور آپ نے بتایا پہلی رکاوٹ راہ عبادت میں دنیا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ تمام چیزیں، اور دوسری رکاوٹ آپ نے بیان فرمایا تھا مخلوق سے میل جول اور ملاقاتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی راہ عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، اور تیسری جو رکاوٹ آپ نے بیان فرمائی وہ شیطان ہے، اور یہی ہمارا سلسلہ کلام، سلسلہ درس چل رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد پاک آپ نے سماعت فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا رب تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کے ذریعے کہ شیطان وہ ہے جو انسان کو اچھائی کا درس نہیں دیتا ہے اور اچھائی کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ بری بات اور بے حیائی ہی کا درس دیتا ہے، بے حیائی ہی انسان کو سکھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد پاک ہے ساتھ ہی، فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ ظاہر سی بات ہے جو ہمارا دشمن ہے تو اسی قابل ہے کہ ہم ہر حال میں ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھیں، چاہے وہ جس بھی لباس میں آئے، اگر وہ آپ کا خیر خواہ بن کر بھی آئے تب بھی وہ ہمارا دشمن ہی ہوگا۔ بظاہر کوئی اچھی بات بتانے کی وہ سازش اور کوشش تو کرے گا، اور آپ کو بظاہر محسوس تو ہوگا کہ ہاں یہ اچھی بات بتا رہا ہے، لیکن دشمن ہے۔ حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی
گمراہی ہی کا راستہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہیں، شیطان کو ہمیشہ اپنا دشمن بنائے رکھیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیطان کے مقابلے میں ہمیں ہمیشہ چست رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مقابلے کے سلسلے میں مکمل کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ یہ تحریر فرماتے ہیں، پھر علماء کرام نے فرمایا کہ شیطان کو مغلوب کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کریں اور اس پر غالب آ جائیں، شیطان کو مغلوب کر دیں، شیطان کو پچھاڑ دیں، تو پھر اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس کے حیلوں اور چالاکیوں کو معلوم کرو اور پہچانو۔ جب تمہیں اس کی حیلہ سازیوں کا علم ہو جائے گا تو پھر وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جیسے چور کو جب معلوم ہو جائے کہ صاحب مکان کو میرا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی چور آیا آپ کے گھر میں اور کسی بھی آواز کے ذریعے سے اسے محسوس ہو گیا کہ مالک مکان جاگ گیا ہے، مالک مکان کو علم ہو گیا کہ میں چور تیرے گھر میں آیا ہوں، تو پھر فوراً وہ گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھاگنے ہی میں وہ عافیت سمجھے گا۔ دوسری چیز امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہی فرمایا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم شیطان کی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور نہ کرو اور تمہارا دل قطعاً اس سے متاثر نہ ہو، اور تم اس کے مقابلے کی طرف توجہ نہ دو، کیونکہ ابلیس ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اس کو چھیڑو گے تو زیادہ شور مچائے گا، اگر تم اعراض کرو گے، اس سے منہ پھیر لو گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم راہ راست کو اختیار کر رہے ہیں اور ہماری پوری مکمل توجہ جو ہے اسی پر رہے، اور ہم ذرہ برابر رب تعالیٰ کی اطاعت سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہرگز نہ چھوڑیں اور اسی راہ پر چلتے رہیں۔ اور اگر ابلیس یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہاں سے ہٹائے اور اس سلسلے میں کوششیں کرے اور آپ کو چھیڑے اور شور مچائے، تو آپ اس کا جواب دینے نہ بیٹھیں، بلکہ اس کی اس چال بازی میں پھر آپ پھنس کر رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ آپ اس سے منہ پھیر لیں اور خاموش ہو کر اپنے راستے پر چل پڑیں۔ پھر اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابلیس سے حفاظت کی تیسری تدبیر یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کی جائے، ذکر الہی کی کثرت کی جائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کے لیے خدائے تعالیٰ کا ذکر اتنا تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے کھجلی خارش۔ انسان کو اگر کھجلی ہو جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، سکون سے بیٹھ نہیں سکتا اور بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کے لیے یہی کام کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں گے، رب تعالیٰ کے ذکر میں آپ مصروف رہیں گے، تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو شیطان سے بچنے کی بہترین اور آسان تدبیر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں آپ مصروف رہیں۔ اب امام غزالی علیہ رحمہ خود ایک سوال قائم فرماتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کے مکر و فریب کس طرح معلوم ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان کے پاس وہ آیا فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، مکر کے اظہار کے لیے، تو انسان کو کیسے معلوم ہوگا یہ شیطان کی طرف سے مکر ہے، فریب ہے؟ تو آپ کو جواب ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب کئی طرح کے ہیں۔ اول تو اس کے وسوسے ہیں، اس کی جانب سے خاص وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں جو اس کے تیر ہیں،
اس کی طرف سے یہ تیر ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے حیلے ہیں جو بمنزلہ جال کے ہیں، گویا کہ وہ انسان کے دل میں حیلے ڈال کر، بہانے پیدا کر کے وہ جال بچھا رہا ہے گمراہی میں پھنسنے کے سلسلے میں۔ اور آپ فرماتے ہیں جن سے لوگوں کے دلوں کو وہ پھانستا ہے، اور ان کی معرفت شیطان کے دھوکے، ان کے اوصاف اور ان کے راستے معلوم کرنے سے ہوتی ہے۔ یعنی ہم جب یہ معلوم کریں کہ ہاں شیطان کن کن طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے اور اس کی چال بازیاں کیسی ہے، اس کی کیفیات کیسی ہے، تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اے عزیز، اے پیارے، دل میں جو خطرات، جو خیالات آتے ہیں، ان کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اسے نیکیوں کا الہام کرتا ہے۔ اس فرشتے کو ملہم کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور آپ آگے سنیں گے، جانیں گے کہ جہاں پر ملہم، یہ فرشتہ ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہیں پر ایک شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے اور وہیں پر انسان کو فرشتہ جو ہوتا ہے ملہم، یہ اچھائی اور نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ اور جب ہمارا دل اچھائی کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہتری کا سامان بن جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اور اس کے مقابلے میں، یعنی ملہم فرشتے کے مقابلے میں خدا کی طرف سے دل پر ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ملہم انسان کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور وسواس صرف برائیوں کی طرف انسان کو بلاتا ہے۔ اور پھر حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ آیا ہے، جب کسی انسان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ شیطان اس کے دل کے بائیں کان میں پھونکتا رہتا ہے اور فرشتہ دائیں میں، اس طرح دونوں اپنی اپنی دعوت میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اور آپ جب فرشتے کی بات سن کر نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں تو یقیناً رب تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے۔ اور جب شیطان کی طرف سے جو وسوسہ آتا ہے، انسان اس کے بہکاوے میں آتا ہے، برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو پھر شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہ انسان کا دشمن ہے اور اسے اسی وقت خوشی حاصل ہوتی ہے جب وہ انسان کو گمراہیوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ اس دعوت میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، شیطان بھی اپنی دعوت کے لیے انسان کے پاس آتا ہے اور فرشتہ بھی۔ پھر ایک شے اور بھی حق تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کی شہوت اور لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ تو یہ اس تیسری چیز کا نام خواہش نفس ہے، انسان کی نفسانی خواہش۔ یہ بھی انسان کو کبھی جائز چیز کی طرف بلاتی ہے اور کبھی ناجائز چیز کی طرف بلاتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جو انسان کو آفات میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف امور کی طرف بلاتی ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پھر اس مقدمے کے بعد ہر ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ خواطر وہ آثار ہیں جو بندے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ خواطر یعنی خیالات، اور اسے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ خطرہ کے معنی ہیں اضطراب، چونکہ یہ بھی کبھی دل میں آتا ہے اور کبھی جاتا ہے، جس طرح ہوا کہ کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے، تو اس کے آنے جانے کے اضطراب کے باعث اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بات آئی، گزر گئی، پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات آئی، وہ بھی چلی گئی۔ تو اس طریقے سے یہ خطرات ہوتے ہیں
جو انسان کے دل میں آتے رہتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ بہت ہی باریک بات، دقیق بات یوں پیش کرتے ہیں، حقیقت میں ہر قسم کے خواطر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان کے دل پر جو بھی خطرات گزرتے ہیں، جو بھی خیالات آتے ہیں، اچھے ہو یا پھر برے ہوں، ہر ایک کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسباب و ذرائع کی طرف مجازن نسبت ہوتی ہے۔ اور خواطر کل 4 قسم کے ہیں۔ پہلا وہ جو ابتداءً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو صرف خواطر کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو انسانی طبیعت کے موافق دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہوائے نفس کہتے ہیں، خواہش نفس کہتے ہیں۔ تیسرے وہ ملہم فرشتہ کی دعوت کے ذریعے حق تعالیٰ کی جانب سے دل میں پیدا ہوتے ہیں، انہیں الہام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چوتھے وہ جو شیطانی دعوت سے انسانی دل میں آتے ہیں، انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے، اور شیطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہیں شیطانی خطرات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئی۔ اب خلاصہ یہ کہ خواطر 4 قسموں کے ہیں، خواطر کی 4 اقسام ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا۔ پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، فرماتے ہیں جو خطرہ بلا واسطہ رب تعالیٰ کی جانب سے ابتداءً دل میں آتا ہے، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کبھی نیک ہوتا ہے اور کبھی برا ہوتا ہے۔ اچھا تو اکرام و اتمام حجت کے لیے ہوتا ہے، اور برا جب خطرہ آتا ہے تو یہ آزمائش اور مشقت میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب اس طریقے کا خطرہ آئے دل میں، خیال آئے جو ہمارے لیے مشقت اور آزمائش کا باعث بنتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خصوصی معروضہ پیش کریں، اور اس طریقے سے مدد حاصل کر کے رب تعالیٰ کی اطاعت ہی میں ثابت قدم رہیں، تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اور جو خطرہ ملہم کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی فرشتے کی جانب سے، وہ خیر ہی ہوتا ہے، بھلا ہی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملہم کو نصیحت اور ارشاد کے واسطے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی ملہم کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھائی کی دعوت دے، انسان کو نیکی کی طرف بلائے، انسان کو رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے کی جانب سے جب بھی کوئی خطرہ دل میں آئے گا تو یہ خیر ہی ہوگا، اور جو خطرہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، تاکہ بندہ اس کے ذریعے گمراہی میں مبتلا ہو اور راہ حق سے پھسلے، اور کبھی استدراج کے طور پر یعنی دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے بظاہر نیک بھی ہوتا ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ جادوگر لوگوں کی نظر بند کرنے کے بعد کچھ کا کچھ ظاہر کرتے ہیں، دیکھنے والا کچھ اور دیکھتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان کی طرف سے کبھی کبھی معاملہ ایسے بھی ہوتا ہے، بظاہر وہ نیک نظر آتا ہے، لیکن نیک ہوتے ہوئے بھی اس میں وہاں پر ہمارے لیے یقیناً نقصان ہی کا وہ باعث ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص و للہیت کے ساتھ خاص عبادت میں مصروف ہونے لگتے ہیں، یعنی وہ فرض ہوتی ہے عبادت یا پھر واجب ہوتی ہے، تو شیطان آپ کے دل میں خیر خواہ بن کر آ کر آپ کو مستحب کام کی جانب پھیر دیتا ہے، اور آپ مستحب اور نفل کام میں مصروف ہو کر فرض اور واجب کو بھول جاتے ہیں اور اس میں پورے طور پر ہمتاً مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، بظاہر آپ نے مستحب عمل کیا اور وہ اچھا ہی ہے، لیکن آپ واجب سے اور فرض سے غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی نافرمانی آپ سے صادر ہو گئی اور آپ کو معلوم بھی نہ ہوا۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ یہ جو شیطان کی جانب سے گمراہی کے جو معاملات ہے بہتر بنا کر پیش کیے جاتے، اس سے بھی ہم برابر بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور جو خطرہ قلب میں، دل میں ہوائے نفس سے پیدا ہوتا ہے، خواہش نفس سے پیدا ہوتا ہے، وہ فضول اور بری چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، تاکہ بندہ
امر خیر سے، اچھے کام سے رکا رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں خواہش نفسانی کی بھی مخالفت کرتے رہیں، اور جب ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہی انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے۔ اور جس طریقے سے آپ نے درس میں سنا کہ وسواس یہ بھی شیطان ہے، اور شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے سورہ ناس کی تلاوت کی، آئیے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو بڑا پیارا درس عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی برائی کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، تو جیسے کہ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ شیطان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، جب ہم رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، رب تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں۔ اور یہ رب تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، اس کے بعد رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک کر رہے۔ خناس کا مطلب کیا ہے؟ دبک کر رہے۔ اور اس بارے میں مفسر قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسواس سے مراد شیطان ہی ہے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہ جو خناس اس کی صفت بتائی گئی کہ دبک کر رہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے، چھپ جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی۔ یہاں پر قرآن عظیم سے یہ معلوم ہوا کہ جن بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور آدمی بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب آئیے تفسیر سماعت کریں کہ وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ جیسا شیاطین جن انسانوں کو وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کر، نصیحت کرنے والے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ یہ قرآن عظیم کی تعلیم ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ خاص کر آج کل کے پرفتن دور میں بہت سارے ناصح بن کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے خیرخواہ بن کر آپ کے پاس آتے ہیں انسان، اور آپ کو بظاہر نیکی کی دعوت تو دیتے ہیں، یقیناً اس نیکی کی دعوت میں بہت ساری گمراہیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے گمراہ باطل فرقے والے جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا ایمان و عقیدہ چھیننے کے لیے، تو وہ آ کر آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے عشق رسول چھیننے کے لیے آئے ہیں، وہ آ کر آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے محبت اولیاء چھیننے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ سے آ کر یہی کہتے کہ آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں، آئیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سننے اور سنانے کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو یقیناً آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بھولے بھالے سنی عوام نوجوان ایسوں کی بہکاوے میں گئے، اور جانے کے بعد اپنا جو اچھا پیارا عقیدہ رہا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر اولیاء اکرام سے ایسے ایسے برے نظریات کا اظہار کرنے لگے جو قرآن اور حدیث کے بالکل ہی خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے جو شیطان نما انسان ہیں ایسوں کے بہکاووں سے ہم بچتے رہیں، اور ایسوں کی نصیحت جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم نصیحت کر رہے ہیں، ایسوں کی نصیحت ہرگز ہم قبول نہ کریں۔ اور پھر تفسیر قرآن میں صحیح بخاری و مسلم کی روشنی میں ایک بڑا پیارا عمل بتایا جاتا ہے، آپ بھی اس پر عمل کریں، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ رہی کہ رات کو جب آپ بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک، دونوں ہاتھ شریف جمع فرما کر ان میں دم کرتے۔ کیا دم فرماتے؟ تو سورہ قل هو اللہ، سورہ اخلاص پڑھتے، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرماتے، اور اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ جب ہم اور آپ یہ عمل کریں گے تو رات بھر شیطان کے وسوسے سے ہم محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے نیک اعمال کو اپناتے رہیں۔ شیطان جہاں پر عام انسانوں کو گمراہ کرنے کی سازشیں کرتا ہے، وہیں پر وہ اولیاء اکرام کے پاس بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں بھی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو وہ برابر شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاوے سے اور شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماہ 11ویں شریف چل رہی ہے، ماہ 11ویں شریف چل رہا ہے۔ آئیے ایک واقعہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سماعت فرمائیں، اور اسی پر ہم اپنے درس کو آج کے ختم کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ 1-2 نہیں بلکہ تقریباً 25 سال کا عرصہ آپ جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابان میں آپ نے گزارا ہے، اور آپ کے یہ جو 25 سالہ جو زندگی کا اہم وقت گزرا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، رب تعالیٰ کے ذکر میں گزرا ہے۔ اور ایسے حالات میں آپ کے دن جو گزرتے تھے، علماء نے، اولیاء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کئی دن تک آپ بھوکے رہتے تھے، کئی دن تک آپ پیاسے رہتے تھے، اور کئی دن تک آپ کھانا پانی سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود رب تعالیٰ کی جانب سے خصوصی کرم، روحانی طاقت ایسی ہوتی تھی کہ ذکر الہی میں رب تعالیٰ کی اطاعت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا تھا۔ تو اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنگلوں میں بیٹھے ہیں، بیابان میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، رب تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہیں، اور آپ کئی دن کے پیاسے ہیں، اور اس موقع پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محو عبادت ہیں، محو ذکر ہیں۔ اسی وقت آپ کے اوپر ایک خاص بادل چمکتا ہے اور ایک خاص روشنی نمودار ہوتی ہے، اور روشنی جب نمودار ہونے کے بعد وہاں سے آواز آتی، اے عبد القادر، میں تیری اطاعت و عبادت سے خوش ہو گیا، اب میں تیرے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں۔ ایسی آواز آتی اور ایک خاص چمک رہتی، نور جیسی، روشنی جیسی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھتے اور دیکھنے کے بعد یہ آواز سنتے کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ تعوذ پڑھتے جو ایک خاص چمک نمودار ہوتی ہے وہ ساری کی ساری روشنی چلی جاتی ہے، اور جاتے ہوئے اس میں سے آواز یہ آتی کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ میں نے اس بات کے ذریعے سے بہت ساروں کو راہ راست سے گمراہ کر دیا تھا۔ اور جب یہ آواز آتی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن کر یہ فرماتے کہ اے شیطان مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، رب تعالیٰ کی پناہ میں رہیں، اور اگر ہم رب تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کی گمراہیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔